بچوں کا عالم یہ تھا۔ اب ایک اور ایمان افروز روایت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ شریف کے اندر ہیں اور آپ نے دین کی نشر و اشاعت شروع کر لی، تبلیغ کی، یہاں تک کہ مکہ شریف کے اندر ایک عورت رہتی تھی اور وہ عورت کافرہ تھی، اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے سن لیا کہ مکہ شریف کے اندر ایک شخصیت آئی ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں۔ اب اس روایت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بتانا مقصد ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار آپ دیکھیں۔ اعلان ہو گیا اور اس عورت تک خبر پہنچ گئی، اس نے اپنا سارا سامان باندھ لیا، سامان تیار کیا اور ایک گٹھری باندھ لی، اور باندھنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے مکہ شریف کے اندر نہیں رہنا، کیونکہ اگر مکہ شریف کے اندر رہوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر تک میری نظر پہنچ جائے، میں اس کو دیکھ لوں یا اس کی مجلس میں پہنچ جاؤں یا وہ میرے گھر تک پہنچ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ اس نے وہ گٹھری سامان کی تیار کی، طویل روایت ہے لیکن 2 لفظوں میں اس نے وہ سامان اپنا تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ایک راستے پر رکھ کر کے وہ کھڑی ہو گئی کہ اب کوئی آدمی آئے جو میری ہیلپ کرے اور یہ سارا سامان وہاں تک پہنچا دے۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں مکہ شہر سے باہر نکلنا ہے، شہر کے اندر نہیں رہنا ہے۔ سامان پورا تیار کر کے راستے میں کھڑی ہے، بزرگ ہے، کافی دیر تک کھڑی رہی، اور اس دور کا عالم یہ تھا جس دور کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی پہ ایسے انگلی اٹھا دیتا تھا تو دوسرا یہ سمجھتا تھا کہ اس آدمی نے مجھے گالی دی ہے، کیونکہ سب جو ہے یہ انگلی، شہادت انگلی کو سب کہتے ہیں، اسی سے سبابہ بھی آتا ہے، اور سب کا ایک معنی گالی بھی ہے، تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا تھا اس نے انگلی نہیں اٹھائی ہے، مجھے گالی دی ہے۔ اب یہ 2 آدمی لڑتے اور پھر پورا خاندان ان کا جمع ہو جاتا، اس کا خاندان بھی آتا، اس کا خاندان بھی آتا، پھر قتل و قتال ہوتی، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر لیتے۔ یہ ماحول تھا، ایسے ماحول کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب ایسا ماحول ہو تو اس وقت پھر کوئی آدمی دوسرے کی مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، سامان اٹھا کے دوسری جگہ پہنچائے گا، یہ تو لا محالہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اس عورت نے سامان رکھا، راستے میں کھڑی ہو گئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس عورت کے پاس پہنچے اور اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا سامان ہے، میں اس علاقے کو چھوڑنا ہے، مکہ شریف کے اندر میں نے نہیں رہنا ہے۔ بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا اس کا سامان اٹھایا، اپنے کندھے کے اوپر رکھا۔ پیغمبر اعظم ہیں، سرکار کے اوصاف کا عالم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے بنایا ہے۔ ایک طرف سرکار کے اوصاف کا عالم یہ، مقام کا عالم یہ، مرتبے کا عالم یہ، اور دوسری طرف سرکار علیہ السلام کے کردار کا عالم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس بوڑھی عورت کے سامان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پیچھے چلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بہت آگے لے کر کے گئے جہاں اس نے ٹھہرنا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان اتارا اور اتارنے کے بعد واپس پلٹنے لگے۔ جب واپس پلٹنے لگے، بیچ میں بہت باتیں ہوئی، جب پلٹنے لگے تو اس وقت اس عورت نے کہا، بوڑھی عورت نے، کہ آپ ہی مکہ کے اندر ایک جوان ہیں جن کو میں نے دیکھا، آج تک کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا جس نے میری ہیلپ کی ہو، سامان اٹھایا ہو، مدد کی ہو، کوئی اور مرد نہیں دیکھا، صرف آپ ہیں کہ آپ نے میری اتنی بڑی ہیلپ کی ہے، مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ میں صرف اگر مکہ چھوڑ کر کے آئی ہوں تو اسی وجہ سے کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ جاتے جاتے اپنا نام بتا دیں مجھے تاکہ میں یاد رکھوں کہ ایک جوان مکہ میں ایسا بھی ہے جس نے میری مدد کی ہے، میری ہیلپ کی ہے، میری مدد کی ہے، آپ اپنا نام بھی تو بتا دیں۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے بوڑھی عورت، جس کے لیے تو نے مکہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، جس محمد کے لیے، وہ محمد میں ہی تو۔ اب آپ بتائیں پوری کائنات کے اندر اگر یہ اخلاق اور یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ اگر آپ کو کہیں نظر آئے گا، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نظر آئے گا۔ جو یہ اخلاق اور کردار اور رویہ دیکھا،
تو اسی وقت وہ عورت کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی کہ وہ پیغمبر آپ ہیں۔ جب آپ کے اوصاف کا عالم یہ ہے، آپ کے کردار کا عالم یہ ہے، تو پھر آپ کی ذات کا عالم کیا ہوگا، آپ کے مذہب کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کو جس رب نے بھیجا اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کر لی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا عالم اور کردار کا عالم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اس نے چادر رکھی ہوئی تھی، جیسے آج کل یہ اون کی چادر ہوتی ہے، تو اس دور میں وہ سخت چادر تھی، وہ لے کر کے آیا۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر رکھی ہوئی تھی اپنے کندھے کے اوپر، اوڑھی ہوئی تھی چادر۔ وہ آیا اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اعرابی تھا، ایک دیہاتی تھا، دیہاتی آیا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر، اور آنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو زور سے کھینچا۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں کہ اتنا زور سے کھینچا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گردن مبارک کے اندر اس کے داغ پڑ گئے، نشان پڑ گئے، خون ظاہر ہو گیا، اتنا زور سے اس نے اس چادر کو کھینچا۔ اب سخت چادر ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب سرکار کا کردار دیکھیں، میرے ساتھ یہ ہو جائے، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے، معمولی دھکا ہی اگر لگ جائے، غلطی سے لگ جائے، تو ہم سوائے کورٹ کے، جیل کے، تھانے کے، باقی ہم پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے، اور مصطفیٰ کا عالم کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس اعرابی کی طرف مسکرا کر کے دیکھا اور کہا تو کیا چاہتا ہے۔ اب وہ اعرابی کہنے لگا کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے کچھ عطا کرو، مجھے کچھ دو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو بیت المال کے اندر لے جاؤ اور اس کو اتنا مال عطا کرو، اتنا مال عطا کرو کہ یہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ جب اس کو لے جایا گیا، اس نے خوب سیر حاصل، مال حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے جو چادر کھینچی ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں نے پہلی کتابوں کے اندر پڑھا تھا ایک پیغمبر آئے گا، اس کے اوصاف کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی تعریف رب خود کرے گا۔ بس میں وہ ساری چیزیں آزمانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا۔ جب میں آزمائی اور سب کی سب میں نے صحیح پائی ہیں، اور واقع آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ ہی وہی ہیں کہ جن کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا عالم یہ تھا، کردار کا۔ اب بیچ میں رک کر کے ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور ایک طرف ہم اور آپ ہیں۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، جوانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ سرکار کا عالم تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا کہ بوڑھی عورت کا سامان اٹھایا اور وہاں تک پہنچا کر کے آئے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا بھی اور سنا بھی ہے، کئی بار ایسا، کئی معاملات ایسے سنے۔ اور آج بھی ہمارے یہاں مدرسے کے اندر، لائبریری کے اندر پوری ایک فائل اس وقت موجود ہے، اور وہ درخواستوں پہ درخواست، درخواست پہ درخواست، کتنی درخواستیں آئی ہیں۔ ساری درخواستوں میں بس یہی لکھا رہتا ہے بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، ماں نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس کا یہ ہوا۔ بس جتنی بھی درخواستیں آتی ہیں سب جگہ یہی لکھا رہتا ہے۔ سچا غلام انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبھی بنتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کے کردار کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ ہوگا جس کا دنیا کے اندر کردار سب سے اعلیٰ ہوگا، اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کا رویہ، جس کا کریکٹر دنیا میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور صوفیاء کرام نے اور اہل تصوف نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نمازی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اس کے اعمال بہت ہیں، یعنی بہت وہ عبادت کرتا ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا کردار غلط ہے، اس کا کردار درست نہیں ہے، اخلاق درست نہیں ہے۔ وہ 100 نمازیں پڑھتا رہے۔ سنی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور کہا یا رسول اللہ، وہ عورت بہت بڑی نمازیہ ہے، وہ روزہ بھی رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن عالم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں۔ نماز بھی پڑھے اور اس کے بعد پڑوسیوں کو بھی پریشان کرے،
نماز بھی پڑھے لوگوں کا راستہ بھی بند کرے, حج بھی کرے لوگوں کا راستہ بھی بند کرے, حج بھی کیا, روزہ بھی رکھا, نماز بھی پڑھی, تسبیح بھی پڑھی, مسجدیں بھی بنائی, حال یہ ہے غیبت کر رہا ہے, منافقت کر رہا ہے, ادھر بیٹھا ہے, بس شروع ہے, اس کے پاس میسج, اس کے پاس میسج, وہ یہ کر گیا, وہ کر گیا, یہ کر گیا, بس شروع ہے, منافقت ہے, غیبت ہے, بے حیائی ہے, سارا کچھ ہے. اب سنیے اس عورت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ ساری عبادتیں اس کی ہیں لیکن اس کی وجہ سے پڑوسی تنگ ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ایک اور عورت کا ذکر کیا. اب یہ تو پوری زندگی تھا, اب اگلا جملہ سنیں آپ, کردار. سب سے بڑی چیز ہے اپنا کردار بہتر کرو. ہم چلیں تو دیکھنے والا یہ کہے, ہمیں کہنے نہ پڑے کہ میں مسلمان آ رہا ہوں, میں سید آ رہا ہوں, میں پٹھان آ رہا ہوں, میں یہ آ رہا ہوں, امام آ رہا ہوں, خطیب آ رہا ہوں. نہیں, ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے پہچان لے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا. مگر آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے وجہ سے پڑوسی تنگ ہے, ہمارے وجہ سے ہمارا خاندان تنگ ہے, گھر والے تنگ ہیں. حدیث مبارکہ میں اذا مات رجل صالح بقى السماوات والارض, جب نیک آدمی دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کے جانے پر زمین والے بھی روتے ہیں, آسمان والے بھی روتے ہیں. مگر آج کا ماحول کیا ہے؟ ایک محلے سے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, باقی لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, شکر کرتے ہیں, اے اللہ تیرا شکر ہے اس آدمی سے ہماری جان چھوٹی. آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. ایک اور عورت کا ذکر کیا, متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کے اندر. سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت بڑی عبادت گھر ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, سجدوں میں بیٹھ کر کے رو کر کے خوب سجدہ کریں آپ. میں کہتا ہوں ساری زندگی انسان سجدے میں گزار دے, لیکن ایک مومن کو جو آپ نے اذیت پہنچائی ہے, اس اذیت کی وجہ سے ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. حدیث مبارکہ میں کہ اگر دنیا میں, ذرا غور کریں اس بات پہ, دنیا میں اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو تکلیف دی, اور تکلیف اتنی دی جتنی سوئی کی نوک ہے, سوئی کی نوک کے برابر, باقی تو بڑی بات کیا ہے, نوک کے برابر, آپ اس کو کیا پڑھ کے گئے؟ آپ نے اس کو کیا کہا؟ پڑوسیوں کو کتنا پریشان کیا, دوسرے کو کتنا پریشان کیا. آپ کو پتا نہیں ہے آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کتنا تکلیف ہوئی ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. آپ آئے آ کر کے پڑھ گئے, باہر گئے, جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, کر کے چلے گئے. آپ کو یہ نہیں پتا اس کے دل پہ کیا گزری. جس طرح آپ کے دل پہ گزرتی ہے اس طرح دوسرے کے دل پہ بھی تو گزرتی ہے. اب سنیے, صرف سوئی کے نوک کے برابر اگر دوسرے کو تکلیف دی تو حدیث مبارکہ اٹھا کے پڑھو, کتابیں پڑھو, علماء کے پاس آؤ, لائبریریوں میں بیٹھو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے, سرکار کی سیرت کیا کہتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اگر سوئی کے نوک کے برابر دنیا میں کسی نے دوسرے کو تکلیف دی ہے, قیامت کے دن یہ دو آدمی کھڑے کر دیے جائیں گے, نہ یہ جنت میں جائے گا نہ یہ دوزخ میں جائے گا. اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور دوسرے کو سامنے لایا جائے گا, اس کو معاف کر ورنہ یہی کھڑا رہے گا. اور پھر بعد میں بڑے نمازیں پڑھتا رہے پوری زندگی, سجدہ, حج, تسبیحاں, مسجدیں, سب کچھ بنا ہے, لیکن تو نے جو دوسرے کے دل کو اذیت پہنچائی ہے, تو فرمایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی بارگاہ ڈھونڈنا چاہتے ہو اس کا تخت کہاں ہے, فرمایا کہ مومن کا دل خدا کا عرش ہے, خدا کی مسند, خدا کا عرش مومن کا دل ہے. ہر مومن کے دل میں خدا تعالیٰ کے جلوے ہوا کرتے ہیں, اور تم مومن کو جو اذیت پہنچا کر کے گیا ہے اب یہیں کھڑا رہے گا. اگر یہ معاف کرے گا ٹھیک ہے, اس وقت تو دنیا ہی کے اندر سب معاملہ ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی معاف نہیں ہے, کیونکہ قیامت دار العمل نہیں ہے, دار الجزا ہے. جو دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے. بہرحال تو اس کو وہیں کھڑا کیا جائے گا. بعد میں پھر یہ آدمی اپنی نیکیاں دے گا, اس کو دوسرے کو نیکیاں دے گا, اور اب اس کے پاس جو بھی تھا کچھ بچا ہوا, عبد الجبار صاحب, جو بچا ہوا ہوگا تو وہ ساری نیکیاں اس کو دے کر کے وہ تو آدمی جنت کے اندر چلا گیا اور یہ سیدھا دوزخ کے اندر جا رہا ہے. صرف سوئی کے نوک کے برابر تکلیف پہنچائی, اور یہاں تو بڑے بڑے قتل بھی ہو جاتے ہیں, کیا کیا ہو جاتا ہے, اور انسان پھر بھی اس کے بعد کہتا ہے واہ میرے جیسا پوری دنیا میں نمازی کوئی نہیں ہے, پوری دنیا میں مومن کوئی نہیں ہے. اپنا اخلاق سب سے بڑی بات ہے. جب ہمارا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا تو پھر آگے سنیے حدیث مبارکہ میں کہ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوتا ہے, اب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا, اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. جب آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے,
پھر آپ محفل میلاد کرو، امام حسین کا دن کرو، مولا علی کا دن کرو، صحابہ کرام کا دن کرو، اہل بیت کا دن کرو، کسی کا دن مناؤ، سارے دن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ لیکن آپ دوسروں کو اذیت پہنچاؤ، کہیں اہل بیت کو، کہیں دوسروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو اذیت پہنچاؤ، اس کے بعد پوری زندگی انسان حرمین ہی کے اندر کیوں نہ گزار دے، جب دوسرے کو اذیت انسان پہنچائے گا پھر اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی